حاضرین، یو پی کے ایک شخص جن کا نام وسیم رضوی ہے، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کیا ہے کہ قرآن کی 26 آیتوں کو نکالا جائے، اور پھر اس میں انہوں نے اپنا کچھ ریزن دیا ہے۔ دیکھیے، قرآن کے حوالے سے جب بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے، مثلا کوئی یہ کہے کہ قرآن کو مٹا ڈالو، کوئی کہے کہ قرآن کی ایک آیت کو نکال باہر کرو، کوئی اسی طرح کی کوئی اور بات کہے، تو سب سے پہلے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا یہ پہلی مرتبہ ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے یا پھر اس سے پہلے خود پروفٹ آف گاڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا۔ اگر نہیں ہوا تو پھر ہم اب قرآن کو دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، اور اگر ہوا تب پھر دونوں حالت میں قرآن اور خود پروفٹ آف اسلام کی سنت کو دیکھیں کہ آپ نے ایسے موقع پر کیا کیا۔ پہلی بات جو قرآن سے بہت زیادہ واضح ہے وہ یہ کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جب ریویلیشن ہو رہا تھا اور لوگ قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ایک چیلنج پیش کر دیا۔ وہ کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ It is we who have sent down the reminder and we will most surely safeguard it۔ یہ یاد دہانی ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کلیئر کیا کہ یہ یاد دہانی یعنی قرآن ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں نے قرآن کو بھیجا ہے، میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن کے محافظ نہیں ہیں، ہم مسلمان قرآن کے محافظ نہیں ہیں، ہماری ذمہ داری حفاظت کا نہیں ہے، حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العزت نے لی ہے اور وہ حفاظت کا کام کر چکا ہے۔ لہٰذا 1400 سال کی طویل مدت اور لانگ پیریڈ گزر جانے کے باوجود قرآن کی ایک بھی لفظ تو بہت دور ہے، زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ اور یہ آج کی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص اٹھتا ہے، بڑے بڑے چیلنجز آئیں لیکن کبھی بھی قرآن کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا تھا؟ اب دیکھیے، ایسے موقع پہ ایک ہفتے سے پورے سوشل میڈیا پہ، مسلم سوشل میڈیا پہ صرف اور صرف ایک ہی بات ہے، کس لینگویج میں بات ہو رہی ہے، کیا رسپانس ہو رہا ہے، چاہے وہ عوام ہو یا خواص، جاہل ہو یا عالم، ہر ایک کا جو لینگویج ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب سب سے پہلے قرآن کو دیکھیے، قرآن ہمیں کس معاملے میں بے چین ہونے کے لیے کہتا ہے۔ قرآن پیغمبر اسلام کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ O messenger, deliver whatever has been sent down to you by your Lord. If you do not do so, you will not have conveyed his message. God will defend you from mankind۔ مکہ کے سنگین صورتحال میں پیغمبر اسلام جس وقت بہت ہی زیادہ فکر مند تھے کہ مشن کو، خدا کے اس آخری مشن کو کیسے آگے بڑھایا جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو حکم دیتے ہوئے یہ کہا، اور اس حکم پر غور کیجئے کہ کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے شدت اختیار کیا ہے کہ اے پیغمبر، تم پر جو بھی تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا یعنی اتارا گیا ہے اس کو پہنچا دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو if you do not do so، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تم نے خدا کا، اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اب غور کیجئے کہ پیغمبر اسلام پر اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ سخت ہو رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کو پہنچاؤ، تم دوسری چیزوں کو لے کر کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ شدت اختیار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ مفسرین قرآن اس آیت کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ اگر خود پیغمبر اس کام کو نہ کرے تو پیغمبر کی پیغمبری ڈاؤٹ فل ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
اب یہ آیت پیغمبر اسلام پر اتری، پیغمبر اسلام کے بعد یہ آیت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایڈریس کر رہی ہے۔ قرآن کی آیت مسلمانوں سے بہت کھول کھول کر یہ کہہ رہی کہ مسلمانوں، تمہارے اوپر پیغمبر کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو پہنچا دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نازک صورتحال میں، سنگین صورتحال میں، خطرناک صورتحال کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، God will defend you from mankind، یعنی اللہ تمہاری حفاظت لوگوں سے کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک طرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے داعی یعنی خدا کے پیغام پہنچانے والے کو داعی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خدا کے پیغام کو پہنچانے والے کی بھی ذمہ داری لی ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو یہ اس آخری امت کی بھی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے کہ یہ امت یعنی مسلمان یہ کام کرتے ہیں تو مسلمانوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر۔ تو اب معلوم کیا ہوا؟ حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی، ہماری ذمہ داری کیا ہوئی؟ ہماری ذمہ داری اشاعت کی ہے۔ حفاظت اللہ کی ذمہ داری، اشاعت ہماری ذمہ داری، پروٹیکشن اللہ کی ذمہ داری، اور اسپریڈ کرنا، چیزوں کو پھیلا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ رہ گئی بات، اگر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے ظالموں کے لیے بد دعائیں کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ملعون ہے، وہ لعین ہے، وہ ابلیس کی اولاد ہے، وہ فرعون کی اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح کے اور بیہودہ الفاظ اور بد دعا سے بھرے ہوئے الفاظ کیا کہنے کی اجازت ہے ہمیں؟ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے یہ اجازت اپنے پیغمبر کو نہیں دیا ہے، تو ہم جیسے گناہگاروں کو اللہ یہ اجازت کیسے دے گا کہ اگر کوئی قرآن اور اس طرح کی دوسری چیزوں پر یا اس طرح کی دوسری چیزوں کے خلاف کوئی بیہودہ اور ظالمانہ کام کرے تو تم ایسا کام کرو، اس کے بارے میں بد دعا کرو؟ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ جنگ احد میں جب پیغمبر اسلام کو شدید چوٹ لگی، آپ زخمی ہوئے، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، آپ کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، اس وقت شدت میں آ کر آپ کی زبان سے ایک بات نکل گئی۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ پیغمبر اسلام نے اس زخمی حالت میں یہ کہا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کا یہ حال کرے، جو اپنے نبی کا یہ حال کرے، اور میں تو ان کو ان کے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ احد کی لڑائی، اس میں آپ زخمی ہوتے ہیں، آپ کے دانت مبارک ٹوٹتے ہیں، چہرہ لہو لہان ہے، جسم لہو لہان ہے، اس وقت آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ بات نکل گئی۔ عین اسی کے بعد قرآن میں یہ آیت نازل ہو گئی کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف لفظوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ یا تو ان کو توبہ کی توفیق دے یا پھر ان کو عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ آسمانوں اور زمین پر جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور وہی ہے جو کسی کو بخش دے اور وہ چاہے تو عذاب دے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو صاف صاف یہ کہہ دیا کہ تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ یا تو ان کو توبہ کی اجازت دے یا پھر توبہ کی توفیق دے یا انہیں بخش دے، انہیں عذاب دے۔ یہ اللہ ہے کہ وہ چاہے تو بخشے یا تو عذاب دے، انہیں توبہ کی توفیق دے، تمہارا کام ہے کہ تم سے پہنچاؤ۔ یہ آیت صاف صاف کہہ رہی ہے کہ ظلم کے موقع پر جب لوگ اسلام کے خلاف الفاظ نکالیں، منافقین اسلام کے خلاف اندر اندر سے کام کریں، اور جب یہ بات کھل جائے تو مسلمانوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں بد دعائیں کریں، بلکہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کریں اور خدا کے پیغام کو پہنچاتے رہیں، اور ضرورت پڑنے پر جو مناسب رسپانس ہو سکتا ہے، جو مناسب جواب ہو سکتا ہے وہ جواب دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی، حفاظت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔
ہم کون ہوتے ہیں جو خدا کے کلام کی حفاظت کریں؟ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم قرآن جیسی بالاتر کتاب کی حفاظت کریں؟ ہم تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کی حفاظت کیا کریں گے؟ اللہ نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اس کو اتارا ہے. We have sent down this reminder and we will most surely safeguard it. ہم ہی ہیں، ہم ہی نے یہ یاد دہانی اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہماری ذمہ داری اشاعت کی ہے، پھیلانے کی ہے. اب غور کیجئے کہ کیا دعوت کے کام کے لیے ہم مسلمان بے چین رہتے ہیں؟ کیا دعوت کے کام کے لیے ہماری صفوں میں افراتفری ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ ہمارے محلے میں دعوت کا کام نہیں ہو رہا؟ آخر کیا بات ہے ہمارے محلے میں، ہمارے شہر میں کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جو خدا کے کلام کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے بے چین ہو؟ آخر کیا بات ہے کہ عوام تو دور، علماء بھی اس کام میں پوری طاقت کے ساتھ، یکجائی کے ساتھ نہیں لگے ہوئے؟ پرابلم کیا ہے؟ کیا کبھی ہم ایسا ڈسکشن کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. تو جب نہیں کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اور جو کام اللہ کے کرنے کا ہے اور ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کریڈٹ ہمیں نہیں ملنے والا ہے وہی لینے کے لیے بے چین ہے. میں نے اپنی بات جب شروع کی تو یہ بات بھی عرض کیا کہ یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ کیا اس طرح کا معاملہ دور اول میں بھی پیش آیا؟ تو آپ یہ پائیں گے کہ دور اول میں یعنی فرسٹ فیز میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس طرح کا معاملہ بار بار پیش آیا، اور جب جب یہ معاملہ پیش آیا تب تب قرآن اور پھیلا. جب جب اس طرح کی نگیٹیویٹی پھیلائی گئی تب لوگ اسلام کے قریب اور ہوئے. یہ جو موقع ہوتا ہے جب اس طرح کے لوگ کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ آدمی قرآن کی بات کو اور قرآن کو خوب پھیلائے. چونکہ سماج میں دیکھیے ہمیشہ سارے کے سارے لوگ جھوٹے نہیں ہوتے ہیں، سارے کے سارے لوگ صرف پروپیگنڈے پر یقین کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. سماج میں ہمیشہ ایک بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جو نیوٹرل ہوتا ہے، وہ اس انتظار میں ہوتا ہے اور وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر پرابلم کیا ہے، آخر کیوں لوگ کسی چیز کو اتنا ایسا اور ویسا کہہ رہے ہیں، اور ایک دوسرا گروپ جو ہے وہ یہ کہہ رہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تو چلو دیکھتے ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے. تو ایسا جو موقع ہوتا ہے یہ ہمیشہ فائدے کا ہوتا ہے. جو کام ہم نہیں کر پاتے ہیں وہ کام دوسرے کر لیتے ہیں. ہمارے درمیان تو دعوت کا کام ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے. مٹھی بھر لوگ، پوری دنیا میں گنتی بھر لوگ ہیں جو دعوت یعنی غیر مسلموں میں خدا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پوری طرح لگے ہوئے اور بے چین ہیں. تو بڑی مشکل سے ان سے کچھ کام ہو پاتا ہے. لیکن اب یہ دیکھیے ایک شخص نے نگیٹیویٹی چھوڑی تو پورے کے پورے بھارت میں قرآن کی بات پھیل گئی. پورے کے پورے بھارت میں بیٹھے بیٹھے پروفٹ محمد کا دوبارہ چرچا ہونے لگا. اب ہمارا کام یہ ہے کہ عقل مندی سے اس سچویشن کو اویل کریں اور قرآن کی جو صحیح بات ہے وہ پہنچائیں. اب یہ جو وسیم رضوی ہیں، وسیم رضوی نے جو قرآن پر اعتراضات جتائے ہیں اس پر میں خلاصے کے طور پر کچھ باتیں عرض کر دوں. میں نے ان کی 2 ویڈیو کو اس حوالے سے دیکھا کہ آخر وہ چاہتے کیا ہے. تو میں نے یہ پایا کہ پہلے ویڈیو میں جو وہ قرآن پر اعتراضات جتا رہے ہیں تو خود ان کے الفاظ میں کنسسٹنسی نہیں ہے، یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ قرآن میں جو اس طرح کی آیتیں ہیں وہ پچھلے زمانے میں اسی لیے آئی کہ اسلام کو پھیلانا تھا. دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ آج مسلمان ان آیتوں کو جبراً پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں میں کنسسٹنسی نہیں تھی. لیکن جو بات سمجھ میں آئی ہے کہ ان کا اعتراض کیا ہے وہ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ قرآن میں 26 آیتیں اور اس طرح کی آیتیں جو ہیں مسلمانوں کو تشدد، ہنسا اور وائلنس سکھاتی ہیں، مسلمانوں کو لڑنے کے لیے سکھاتی ہیں اور مسلمانوں کو یہ کہتی ہیں کہ دوسری کمیونٹی سے بس لڑو. تو جب تک قرآن میں یہ آیتیں ہوں گی تب تک مسلمان کسی ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے ہیں، دوسری کمیونٹی کے ساتھ مل جل کر نہیں رہ سکتے ہیں. یہ ان کا اعتراض ہے. لیکن اب دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کو یہ کہتی ہو کہ مسلمانوں اٹھو اور آج اٹھو اور جا کر ہندوؤں سے لڑ جاؤ، مسلمانوں اٹھو اور ہندوؤں کا قتل کر دو وغیرہ وغیرہ. قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے. جنگ سے ریلیٹڈ
قرآن میں جو آیتیں ہیں مفسرین نے واضح طور پر یہ بتایا ہے کہ یہ آیتیں خاص طور سے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہونے والی جنگ کے لیے آئی ہیں۔ سورہ انفال، سورہ توبہ میں جو اس سلسلے کی آیتیں ہیں وہ خاص طور سے کس سچویشن کے لیے آئیں؟ اس وقت جب کہ پیغمبر اسلام کے خلاف جنگ کو چھیڑ دیا گیا اور پیغمبر اسلام اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں چھوڑا گیا، تو اس وقت پیغمبر اسلام اور آپ کے ماننے والوں کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ تم اپنا ڈیفنس کرو۔ اس سلسلے میں قرآن کی چند آیتوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کی بعثت مکہ سے ہوئی۔ مکہ میں آپ نے پیسفل ڈھنگ سے صبر کرتے ہوئے 13 سال تک اپنا پیغام پہنچایا۔ جو ظلم زیادتی ہوئی اس پیریڈ میں آپ اس کو تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ظلم زیادتی کے باوجود پیغمبر اسلام نے اپنے طرف سے کوئی بھی آفینسو اسٹیپ نہیں لیا، حتیٰ کہ آپ نے اپنے بچاؤ کے لیے بھی کوئی لڑائی مکہ میں نہیں کی۔ یہی صورتحال تھی کہ اللہ کے حکم سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ مائیگریٹ کر جاتے ہیں۔ جب آپ مدینہ چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی لڑنے والے اور مکہ اور مدینہ کے مشرکین نے آپ کے خلاف لڑائی اور جنگ چھیڑ دی۔ جب یہ جنگ چھڑ گئی تو اس وقت حالات بہت نازک ہو چکے تھے۔ جو اس وقت کے مسلمان تھے ان کا جینا بھی حرام ہو چکا تھا۔ وہ اپنے گھروں کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنے بزنسز کو چھوڑ کر مکہ سے مدینہ آئے تھے، یا تو وہ مر جائیں یا پھر اپنا ڈیفنس کریں۔ صرف دو میں سے ایک آپشن ان کے لیے بچا تھا۔ اس وقت پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور 40 کی جا کر اسٹڈی کیجئے۔ وہ آیت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ Permission to fight is granted to those who are attacked because they have been wronged. God indeed has power to help them۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اجازت دی گئی، غور کیجیے الفاظ پر، ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جا رہی ہے اور جن پر ظلم ہوا ہے، اور اللہ قادر ہے ان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان لوگوں کو اجازت دی گئی جن سے لڑائی کی جا رہی ہے اور اللہ قادر ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ایک گروپ سے دوسرے گروپ کو ڈیفینڈ نہ کرے تو پھر اس دنیا میں صرف اور صرف فساد ہوگا، وائلنس ہوگا، اور پھر اس دنیا میں جو خانقاہیں ہیں، عبادت خانے ہیں، گرجا ہیں، مسجدیں ہیں، وہ سب برباد کر دی جائیں گی جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ مظلوموں کی حفاظت ہمیشہ ظالموں سے اسی طرح کرتا ہے۔ تو یہ اس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو اجازت دی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کا مسلمان اٹھے اور کہیں بھی لڑنا شروع کر دے۔ دوسری طرف اگر کوئی بھی غیر مسلم اس آیت کو اس طرح سمجھ رہا ہے تو وہ بلا شبہ غلطی پر ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم اگر جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کافی ہے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے۔ جس وقت اجازت دی گئی قرآن میں، اس کے بعد دیکھیے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے کیا رول نافذ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ and fight in God's cause against those who wage war against you, but do not commit aggression, for surely God does not love aggressors۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور ہاں دیکھو زیادتی نہ کرنا، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس آیت میں ایک عربی لفظ استعمال ہوا ہے جو اعتداء کا مطلب ہے، مفسرین نے بتایا ہے ایگریشن کرنا، آفنس کرنا، یعنی اپنی طرف سے لڑائی اور جنگ کو چھیڑنا۔ تو راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خود سے جنگ چھیڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، البتہ یہ اجازت دی ہے کہ اگر مسلم اسٹیٹ پر اس طرح کا کوئی حملہ ہو تو پھر مسلم اسٹیٹ دفاع کرے۔ اس میں ایک تیسری بات یہ ہے کہ یہ اجازت بھی جو دی گئی
کسی انڈیویجول مسلم کو نہیں. مثلا ایسا نہیں کہ میں اٹھوں اور میں اٹھ کر جا کر کسی کو بھی قتل کر دوں, میں اٹھوں اور کسی بھی علاقے میں جمع ہو کر 2-4 لوگوں کو جمع کروں اور دوسری کمیونٹی کے خلاف جنگ شروع کر دوں. نہیں, بلکہ یہ حکم ایک اسٹیٹ کو ہے, ایک ریاست کو ہے کہ ریاست جس طرح لڑائی لڑ سکتی ہے وہ لڑے. ٹھیک اسی طرح جیسے آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا کہ ہمارے ملک کے پی ایم نے پاکستان کے خلاف بارڈر پر سرجیکل اسٹرائک کا کام کیا تھا. اب کوئی دیوانہ ہوگا جو بولے گا کہ انہوں نے کیوں سرجیکل اسٹرائک کیا, انہوں نے کیوں حملہ کیا. یہ حملہ انہوں نے ملک کی حفاظت کے لیے کیا تھا. ٹھیک اسی طرح جس طرح مدینہ میں پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنے اسٹیٹ کی حفاظت اور اپنی کمیونٹی کی حفاظت کے لیے یہ حکم دیا گیا تھا. تو یہ قرآن کا اصل مدعا ہے, یہ اصل بات ہے. یہ تمام آیتیں دراصل پیغمبر اسلام کے زمانے کے لیے تھیں کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اور اسلام کے پیغام کو پیسفلی پہنچاتے رہیں. اس سلسلے میں آخری بات کیا ہے کہ قرآن کا یونیورسل اصول کیا ہے, وہ اصول, وہ پرنسپل جو مسلمانوں کو فالو کرنا ہے. تو قرآن کا جو مسلسل اصول ہے وہ یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. Whoever killed a human being, whoever killed a human being except as a punishment for murder or for spreading corruption in the land shall be regarded as having killed all mankind. یعنی جس نے بھی کسی کا قتل کیا ہو سوائے اس کے کہ اس کو مرڈر کی سزا دی گئی ہو یا زمین پر فساد کرنے کی عوض میں اس کو سزا ملا ہو, اگر کسی نے بھی کسی ایک انسان کو بھی قتل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہے. اس سے زیادہ پیس کا مذہب اور شانتی کا مذہب اور کون ہو سکتا ہے کہ جس مذہب میں یہ بات کہہ دی گئی ہو کہ اگر کسی ایک معصوم کا بھی قتل کیا گیا تو جس نے قتل کیا ہے اسے قیامت کے دن, دنیا میں تو جو اس کی سزا ہونی ہو, لیکن قیامت کے دن اسے تمام انسانیت کو قتل کرنے کی سزا دی جائے گی. تو یہ اسلام ہے. بلا شبہ اسلام پورا کا پورا مذہب امن ہے, شانتی کا مذہب ہے. اسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب سماج میں دشمنی کا ماحول ہو, افراتفری کا ماحول ہو, لوگ تمہارے خلاف دشمنی کرتے ہوں, لوگ تمہارے خلاف بری باتیں پھیلاتے ہوں, تو تم ہرگز ایسا نہ کرو کہ تم اٹھو اور اٹھ کر لڑنا شروع کر دو, بلکہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Good and evil deeds are not equal. Repel evil. What is better? Then you will see that one who was once your enemy has become your dearest friend. اللہ تعالیٰ یہ صاف صاف کہتے ہیں برائی اور بھلائی دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں. تم جواب میں وہ کہو جو بہتر ہے, پھر تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا قریبی دوست بن گیا. تو قرآن اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے, پیغمبر اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں. یہ ہے صحیح اسلام, یہ ہے صحیح اسلام کی تصویر. تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, وسیم رضوی اور اس جیسے جو بھی لوگ ہیں, تو ان تک اگر یہ بات پہنچے اور یہ ویڈیو پہنچے تو میں ان سے صرف یہی بات کہوں گا کہ اگر ان کا اعتراض جینوین ہے, ان کو جینوین خلیش ہے, اگر وہ واقعتاً انسانیت کے لیے ڈسٹربڈ ہیں, تو پھر وہ قرآن کو سنجیدگی سے پڑھیں, اس کا ریسرچ کریں, اس کی تحقیق کریں, اور اصولی بات یہ جانیں کہ قرآن کی ہر آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک آیت کو اٹھائیں اور کہیں پر اس کو یوز کر دیں. دوسری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن عام کتابوں کی طرح کوئی کتاب نہیں ہے. جیسے عام کتابوں کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر چیپٹر کا نام ہوتا ہے اور اس پورے چیپٹر میں اسی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوتی ہے. قرآن خدا کی کتاب ہے, ہر چیپٹر میں ایک بات ہوتی ہے, پھر دوسرے چیپٹر میں بھی کچھ اس سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے, پھر تیسرے چیپٹر میں بھی اس سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے, یہاں تک کہ 114 چیپٹرز میں کچھ نہ کچھ ایک سے ریلیٹڈ باتیں ایک سے زیادہ بار آئی ہوئی ہیں. تو اگر کسی کو واقعتاً قرآن سمجھنا ہے تو ایک موضوع سے متعلق جتنی بھی آیتیں قرآن میں جہاں جہاں آئی ہیں ان کو وہ پہلے ایک طرف سامنے رکھے اور پھر ان تمام آیتوں کا پس منظر جانے. اور نمبر 3 یہ
کہ وہ یہ دیکھے کہ ان آیتوں کو پیغمبر اسلام نے کس طرح استعمال کیا ہے۔ یہ ہے قرآن کو سمجھنے کا سب سے بیسک فارمولا۔ تو جو لوگ اس فارمولے کو استعمال نہیں کریں گے، یقیناً قرآن کو سمجھنے میں ان سے غلط فہمی ہوگی۔ اگر غلط فہمی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پہنچانے کا کام کریں، اور جو لوگ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تو ان کے معاملے کو اللہ کے اوپر ڈالیے، اور ہمیشہ کے لیے یہ آیت اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے تعویذ کی طرح کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ 1400 سال پہلے اللہ نے یہ اعلان کیا ہے، اٹ از we have sent down the reminder and we will most surely safeguard it۔ یعنی یہ یاد دہانی ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یاد دہانی مطلب قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو بھیجا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ قرآن کا پروٹیکٹر ہے، اللہ قرآن کو سرکشت رکھنے والا ہے، اللہ قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں اپنا خوف، ڈر، بے چینی ختم کر دیجئے، اپنے اندر بے چینی لائیے قرآن کو پہنچانے میں، دعوت کے کام میں۔ یعنی ہماری ذمہ داری اشاعت، خلاصہ کلام کے طور پر جو بات لے کر جائیے وہ یہ کہ اللہ کی ذمہ داری حفاظت، ہماری ذمہ داری اشاعت۔ اللہ پروٹیکٹر ہے اور ہم اسپریڈ کرنے والے ہیں۔ اللہ کا کام ہے پروٹیکشن، ہمارا کام ہے ڈسیمینیشن، یعنی پھیلا دینا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طرح کے نگیٹو ماحول کو ہم اسلام میں استعمال کرنے والے بنیں، خدا کے آخری پیغام کو پہنچانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام نوجوانوں کے یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک نوجوانوں کو یہ توفیق دے کہ خدا کی اس آخری کتاب کو پرامن ڈھنگ سے تمام انسانیت تک وہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔